اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل نماز جنازہ ہے اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں۔ نماز جنازہ سے متعلق چند مسائل میں پہلے عرض کر دوں، وہ یہ کہ نماز جنازہ ہمیشہ انسان خود پڑھائے گا۔ اگر کسی شخص کا والد فوت ہو گیا تو وہ اپنے والد صاحب کا جنازہ خود پڑھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کا جنازہ خود پڑھائے گا۔ اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو انسان خود جنازہ پڑھائے گا۔ یہ کسی دوسرے کے اوپر ملوانے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور خدا را یہ جو علماء کرام ہیں ان سے بھی آپ جو ہیں وہ جنازہ نہ پڑھوائیں، چونکہ مسئلہ یہ خیر بتاتے تو نہیں ہیں۔ دین اسلام میں ہر بندہ اپنے وارثان کا جنازہ خود پڑھائے گا اور یہ اس پر لازم ہے، چونکہ جس طرح رو کے اور جس طرح گڑ گڑا کے اور دل سے آپ نے دعا مانگنی، مولانا صاحب نے نہیں مانگنی۔ ان کو صرف اپنے 1000 روپے سے مطلب ہے جو بعد میں آپ نے ان کو دینا ہے، سامنے پڑی ہوئی میت سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو۔ الغرض نماز جنازہ کی ابتدا کرتے ہیں اور جان لیں کہ نماز جنازہ جو ہے ایک فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا یہ ہے کہ اگر چند آدمی بھی اسے پڑھ لیں تو یہ سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہو گئے۔ جن کو خبر پہنچی تھی لیکن وہ آئے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سارے ہی نہیں آئے، کسی ایک بندے کو آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 رکن ہیں، 4 بار تکبیرات کہنا ہے، اور اس کی 3 سنتیں ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی جائے گی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا، اور پھر جو سامنے پڑی میت ہے اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا ہے پھر مر گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے، لیکن جو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ نیز کے میت کا سامنے جو ہونا ضروری ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ فقہا جو ہیں احناف ان کے نزدیک نہیں ہوتا، لیکن اہل شوافع جو ہیں، اہل حدیث لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہو جاتا ہے، چونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا گیا، لہٰذا وہ بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کئی اگر میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز جنازہ کافی، گویا کہ سب کو سامنے رکھ دیا جائے گا اور ایک ہی نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی اور ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، اور سب کی نیت اگر علیحدہ علیحدہ کر لیں تو زیادہ ثواب، اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے بالمقابل کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو وہ درمیان میں وسط میں کھڑا ہوگا، اور اگر میت بالغ ہو تو اس کی دعائے مغفرت کا ارادہ کرے، اور اگر میت نابالغ ہو تو اپنے پیش رو باعث اجر و ثواب اور شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنانے کا ارادہ کرے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا فریضہ ادا کرنے کی نیت سے اس طرح کرے کہ 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پاک واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور مقتدی یہ کہے گا کہ پیچھے سے امام کے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رفع دین کرے گا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ لے گا۔ یہ اس کی تصویری شکل ہے، گویا امام جو ہے وہ درمیان میں آگے کھڑا ہوگا اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، ایز یوزل سامنے اس کے میت کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی آپ تکبیر کہیں گے، اور اس میں اب آپ کو بار بار ہاتھ چھوڑنا، جس طرح عیدین میں ہم کرتے ہیں کہ تکبیرات کہتے ہیں، اس میں ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر شروع میں ہی آپ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اور اگر یہ کسی کو نہیں آتی تو آپ اس کی جگہ نماز والی جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ در حقیقت ثنا ہی کرنی ہے، اور ثنا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ آپ اور بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد بغیر ہاتھ چھوڑے دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے اور اب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو درود ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر یہ کسی شخص کو یاد نہیں ہے یا نہیں آتا تو وہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی شخص کو یہ درود نہیں آتا تو وہ کیا کرے گا؟ درود ابراہیمی پڑھ لے گا۔ اس کے بعد آخری تکبیر ہوگی اور آخری چوتھی تیسری تکبیر ہوگی اور اس کے بغیر ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ دعا جو ہم نیچے بھی بیان کر رہے ہیں اس کو وہ پڑھے گا۔ اور اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو وہ بھی میں بتا دوں گا کہ کون سی دعا پڑھے، لیکن اگر یہ دعا بھی نہیں آتی کسی شخص کو تو میرے خیال ہے بڑی شرم کی بات ہے، چونکہ جو والدین ہمیں ساری زندگی اپنا خون پلاتے ہیں، محنت کر کے اپنی جان مار کے وہ ہمارے لیے ساری زندگی بسر کرتے ہیں، اور مرتے وقت تک ہم ان کو جو ہے مرتے دم پھر ہم ان کو ایک دعا بھی اگر پڑھ کے نہ بخش سکیں تو میرا خیال ہے میں الفاظ بڑے سخت استعمال کرنے لگا ہوں، ہماری زندگی کے اوپر پھر نفرین ہے، ٹھیک ہے، اور نفرین کا مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ مغفرت فرما حینا زندوں کی، میتنا جو مر گئے ہیں، و شاہدنا اور جو حاضر ہیں، و غائبنا اور جو غائب ہیں، و صغیرنا چھوٹوں کی، و کبیرنا اور بڑوں کی، و ذاکرنا و انسانا، اللہم مردوں کی اور عورتوں کی، اللہم من احییتہ منا فحیر الاسلام، اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں فوت ہم مارے یعنی کہ ہمیں موت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ موت آئے۔ تو یہ دعا ہے، اور اگر کسی شخص کو یہ نہیں آتی تو اس کے لیے پھر یہ دوسری ہے، پہلے ہم نابالغ لڑکے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اگر تو ہے یہ میت جوان کی، مطلب کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے، یہ اس کی میت ہے، اب اس میں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے کی دعا ہے۔ اس کے بعد نابالغ لڑکا آ جاتا ہے، اس کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچانے والا بنا، اسے ہمارے لیے باعث اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اسی کے بعد اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کی نماز جنازہ کی دعا سیم ہی ہے، لیکن کچھ جو تا تثنیہ کی علامت ہوتی ہے وہ یہاں پر اس کا اضافہ ہے۔ اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے، سیم وہی ترجمہ ہے لیکن جہاں پر لڑکے کا نام ہے وہاں پر لڑکی کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ دوسری دعائیں بھی ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کہے گا جس کا حافظہ درست نہیں ہے، جو پاگل ہے، تھوڑا سا نیم پاگل ہے، مطلب جس کا حافظہ بالکل درست نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے یہ دعا کرے، وگرنہ جو صحت مند انسان ہے، جو ٹھیک انسان ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کرے۔ اس کے بعد بغیر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک سائڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، دونوں طرح چھوڑ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جوتا پہن کے آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس پہ میرا ایک ویڈیو کلپ بھی پڑا کہ آپ جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نماز فرض نماز بھی آپ جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں، یہ تو پھر جنازہ ہے، تو یہ جوتیاں اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ پہن کے اس پہ آپ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھیں۔ جنازے کو کاندھا دینا عبادت اور بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے، صرف نہلانے اور بلا حائل بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ اب چونکہ فوت ہو چکی ہے لہٰذا اس طرح کی تو ممانعت ہے، لیکن باقی وہ سارے رسومات ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ویڈیو جس میں میں مکمل جنازے کے مسائل کو ڈسکس کروں گا اور آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔